وعلیکم السلام. یہ منڈی بہاؤالدین میں اور باقی تمام اضلاع میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے طلباء اور طالبات گندم کی زیادہ گندم اگاؤ مہم پر یونیورسٹی کی طرف سے آئے تھے. ان کے ساتھ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان تھے, اسٹوڈنٹس تھے. تو اس میں ہم نے مختلف جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان کو فیلڈ میں لے جا کر گندم کے بارے میں, گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور کسانوں کے سے زیادہ ان کو مفید مشورے دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ آج یہ ہماری کمپین اختتام پذیر ہے, لیکن بارانی یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے ساتھ جو ہماری 11 تاریخ تک چلے گی. تو آج اس کا کنکلوڈنگ سیشن تھا جس میں ہم نے پروفیسر صاحبان کو ان کے اکنالج کیا, اور جو ہمارے گندم چونکہ سبجیکٹ تھا تو گندم کے حوالے سے جو ہمارے پیداواری مقابلے کے کاشتکار تھے, جو ہمارے ونرس فارمر تھے, جو ہمارے چیمپئن کاشتکار تھے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تشریف لائے, انہوں نے تھینک یو ویری مچ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں یہ آپ اس لیول پہ آ چکے ہیں یا کام کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں ہم, ان سے پہلے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہ فیلڈ میں جا کر ہمارے شانہ بشانہ کام کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا میسیج ہوتا ہے, کچھ ایسے میسیج ہوتے ہیں جو شارٹ سے ہم ان کو دیتے ہیں تو تاکہ وہ جا کر کسانوں کو وہ شارٹ میسیج دے سکے. جیسے آج کا میسیج پروفیسر صاحب بھی دے رہے تھے, اسٹوڈنٹس بھی دے رہے تھے کہ ہمیں صرف نومبر کے مہینے میں کاشت کر لیں تو اس سے بھی پیداوار بڑھ سکتی ہے. تو اس میں کوئی انپوٹس کی کوئی خرچہ کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو صرف بر وقت کاشت کرنے سے پیدا. یہ میسیج جو ہے یہ جا کر ہم نے گاؤں کو پہنچایا ہے, اور جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے گھروں تک فیمیل تک پہنچایا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر مبارک یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوں. ہمارا جو یہ ایک ویک کا کمپین تھی منڈی بہاؤالدین ضلع میں, یہ اسٹوڈنٹس کا ایک انٹرنشپ پروگرام کیا ہے. اس میں پلان یہ تھا کہ ہم آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر مبارک یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوں. ہمارا جو یہ ایک ویک کا کمپین تھی منڈی بہاؤالدین ضلع میں, یہ اسٹوڈنٹس کا ایک انٹرنشپ پروگرام کیا ہے. اس میں پلان یہ تھا کہ ہم گندم کی پیداوار کو بڑھائیں. گندم ہماری اصل زرعی اجناس ہے جو ہر بندہ ڈیلی بیسس پہ 1 یا 2 روپیہ ضرور کھاتا ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے ہماری گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی. ہم اس لیے آئے ہیں, اسٹوڈنٹ کو ساتھ لائے ہیں تاکہ زمیندار کو بتایا جائے کہ گندم کی پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس میں ہمارا ایک ہی موٹو تھا کہ نومبر کے مہینے میں بر وقت 20 نومبر سے پہلے کاشت کر لیں اور کم از کم 2 من فی ایکڑ پیداوار کو بڑھائیں. اگر 2 من فی ایکڑ پیداوار بڑھ جاتی ہے تو پچھلے سال کا ٹارگٹ تھا 21 ملین ٹن, تو اس سے ہمارا 25 ملین ٹن کا ٹارگٹ اچیو ہوا, اور ہمیں گندم باہر سے نہیں منگوانی پڑی. ہمارے پاس گندم کافی ہوگی اور ہم خود کفیل ہو گئے. یہ پیغام دے کے ہم ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ منڈی بہاؤالدین کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کیا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں. زراعت کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس ورکشاپ میں انہوں نے پریکٹیکلی کام کیا. اب ان سے ذرا بریف لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا سیکھا. وعلیکم السلام. یہاں پہ جو کمپین ہوئی ہے اس میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, ایک ہماری ہوتی ہے تھیوریٹیکل لائف. تھیوریٹیکل لائف ہوتی ہے جس میں ہم یونیورسٹی میں لیکچر لیتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, نوٹس وغیرہ پڑھتے ہیں, اور پریکٹیکل لائف ہوتی ہے جس میں ہم فیلڈ میں آ کے چیزیں سیکھتے ہیں. پریکٹیکل لائف اور تھیوریٹیکل لائف جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ وہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں سیکھتے ہیں جو تھیوریٹیکل لائف میں نہیں سیکھ سکتے. یہ چیزیں ہیں. اور میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ جو محکمہ زراعت تو سی ہے نا, ان کے پاس عملہ کم ہے, تو وہ ہر کسان کے پاس جو دور دراز کے گاؤں ہیں ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کیمپین میں وہ جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے تھے, مختلف یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ آئے تھے, تو ہر ولیج میں جو ہے نا وہ علم گیا ہے, اور گندم کی پیداوار کے بارے میں جو یہ مہم ہونی تھی وہ بہت کامیاب رہی ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے. سیکھنے کو ملا. جی جی لگتا ہے کہ جی پیغام پہنچ گیا ہمارا کافی لوگوں تک. یہی
میں حذیفہ بھائی کی بات کو ہی ایگری کروں گا اور اسے آگے لے کے چلوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ 2 4 5 7 بندے جو ہے نا وہ ڈور ٹو ڈور یا اور ہر گاؤں تک نہیں پہنچ سکتے. جو ہم یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا دست و بازو بنے اور جو ان کا پیغام ہے زیادہ گندم اگاؤ مہم ان کو اس کے آگے لے کر چلے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میں نے خود فیل کیا ہے اپنی آبزرویشن سے کہ میں نے مطلب پچھلا 1.5 ویک جو گزارا ہے ادھر کسانوں کے ساتھ, یہی ہے کہ جو ایکسٹینشن کا عملہ ہے نا وہ ڈور ڈور نہیں پہنچ پاتا, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ محروم رہ جاتے ہیں کسان وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک قدم ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور یونیورسٹیز کی طرف سے اور محکمہ ایگریکلچر کی طرف سے. یہ ہر سال جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری اس طرح کے کیمپینز ہیں ان کی اچھی ضرورت ہے بیکاز سو دیٹ ہم فارمرس کو پروموٹ کریں کہ ایگریکلچر کا تو انڈسٹری لے کے چلیں تاکہ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ہماری اکانومی کی جو کہتے بیک بون ہے یا اسپائن ہے اس کی ریٹ کی ہڈی ہے, تاکہ جتنی ہماری ایگریکلچر زیادہ اسٹرانگ ہوگی ہماری فوڈ سیکورٹی زیادہ اسٹرانگ ہوگی, ہم اتنے زیادہ ملک کی ترقی کر سکیں گے, ہم اتنے زیادہ گرو کر سکیں گے اور اپنے آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو بیٹر کر سکیں گے. میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ یونیورسٹی کی طرف سے اور محکمہ زراعت نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ لاسٹ ایئر بھی تھا اور اس کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے پلس پوائنٹ نظر آئے ہیں. یہ ہر سال یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر ہماری زمین کے اندر کسان کو اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی جو کم ویٹ ہے اس کو پورا کر سکیں گے. لیکن یہ اس وجہ سے کہ کچھ ماڈرن ٹیکنالوجیز نہیں کسان یوز کرتے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ گندم کی پیداوار تھوڑی ہے اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہمارے ساتھ بالکل پنجاب ہے, انڈین پنجاب, وہ ان کی جو فی اوس پیداوار ایکڑ کی ہے وہ 50 من ہے اور ہماری جو ہے وہ 30 من ہے. جو یہ صرف حالانکہ زمین سوئل سب کچھ ایک طرح کا, صرف یہ ہے کہ کسان کی ایک تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی فرٹیلائزر کا وہ ہے, لیکن ہمارے کسان جو ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم خود مختار ہو جائیں گے, ان کو فیل ہو جائیں گے. اور ایک مضبوط کسان کرتا ہے. ابھی تک تو خیر اتنی امپرومنٹ نہیں آئی اس چیز میں, لیکن اگر ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. جو ہمارے یہاں جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے میل اور فیمیل کے درمیان وہ ہم کام کر کے دکھا کے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم باؤنڈری ختم کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ باؤنڈری ختم نہیں ہوگی. ہمارے کام اور اس کے کافی پازیٹیو افیکٹ رہا ہے کیونکہ فیمیل جب اسٹارٹ میں ہم کے پاس گئے تو وہ اپنے شیئر نہیں بھی کر رہی تھیں, لیکن یہ کہ جب میلس ڈفرینٹ ایریاز میں گئے اپنے گاؤں سے لگ بھی گیا, لیکن ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے گاؤں میں جو بھی ہمارے فیمیلس تھے ان سے ملے تو ان کا اچھا بھی کچھ کا نیگیٹو بھی رہا ہے رسپانس, لیکن پازیٹیو بھی رہا ہے. تو ہوپس ہو کہ اس دفعہ جو ایک ٹارگیٹ ہے وہ یہ لوگ اچیو کر لیں گے. اس دفعہ نہ بھی کیا تو کیا لگتا ہے یہاں خواتین کے لیے تو ویسے ہی فیلڈ میں نکلنا بہت مشکل ہے, لیکن اس فیلڈ میں آنا ایک بڑا ٹف ہے. تو کون سی مشکلات پیش آئی آپ کو یہاں تک پہنچنے؟ سب سے پہلی مشکلات میں سے تو یہ تھی کہ ہمیں فارمر کے ساتھ انٹریکشن میں کرنے میں کافی مسئلہ ہوا ہمیں, کیونکہ ہم لوگ لینگویج ایشو بہت زیادہ تھا. سٹی سے سارے اسٹوڈنٹس بلانگ کرتے ہیں, ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا جو کبھی ولیج والی سائڈ میں گئے ہی ہیں. بیسیکلی تو ہم ولیج سے بلانگ کرتے ہیں لیکن گئے نہیں کبھی. تو جب ہم گئے ہیں وہاں پہ ہمیں کافی ایشو آئے. ہم جو ہیں اردو اسپیکنگ تھے, انگلش اسپیکنگ تھے, لیکن ان کو ہم نے پنجابی میں بتانا تھا تو وہ ہمارے لیے کافی ڈفیکلٹی آئی. لینگویج کے علاوہ ہاں جی, لینگویج کے علاوہ یہ کہ ان کا نالج بہت کم ہے. وہ انفارمیشن جیسے ہم نے ان سے پوچھا سیل نمبرس پوچھے تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ بار بار ہمارے جانے سے مقائد ہو گئے. لیکن اس کا رزلٹ یہ کہ انہوں نے بھی سیکھا ہم سے کچھ, ہم نے بھی ان سے کچھ سیکھا, ہم نے بلکہ زیادہ سیکھا. چلیں جی, آج دیکھیں ہماری جو ہے گرلس لڑکیاں جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے ایفرٹ کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایفرٹ کامیاب رہے گی اور یہ بہت زیادہ ترقی کرے گی. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے ویوز لی, بہت شکریہ. جی بیہیویئر سر, گندم کی پیداوار کے حوالے سے ہم ادھر آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے سال گندم کاشت کی تھی جو ہم نے مقابلے میں حصہ لیا تھا, اس میں میری الحمدللہ 2nd پوزیشن آئی ہے. آج میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا اور سب کا. انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہم سے اور ہمیں انعامات سے نوازا ہے. ٹھیک ہے.
شکریہ آپ کو کیسا لگا کہ جو آپ محنت اسٹرگل کر رہے ہیں آپ کو کچھ فیڈ بیک ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں جی فیڈ بیک بھی ملا ہے اور بہت اچھا لگا ہے جب حصہ لیا ہے تو ہمارے اندر ایک جذبہ آیا کہ ہم نے گندم کی مزید پیداوار کے لیے مزید کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ سال حصہ بھی لینا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ بہتر پیداوار آئے پچھلے سال سے زیادہ پیداوار آئے اور خوشی ہوئی ہے اس میں حصہ لیا تو ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ جی آپ سر ان کے سیمینارز میں ان کی فارمر گیدرنگ میں یا اور ڈفرینٹ جو ان کے اوکیزنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمیلز بھی اب اس فیلڈ کے اندر ان کا بھی کریئر سٹارٹ ہو چکا ہے اور انہیں اپنے کریئر میں اتنا ایکسل کرنا ہے. تو اگر ہم اس سیمینار میں آ جائیں ہیں اور ہم نے جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے ہم نے ڈسکشنز دیکھی ہیں سنی ہیں اور جو انہوں نے انفارمیشن ہم نے دی ہے ہم نے اچھا گریب کیا اسے تو ہم نیکسٹ اس فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں. اگر فیمیلز اسے تھوڑی توجہ کے ساتھ تھوڑا ہیڈک لے کر اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں تو اپنی اپنی فیملیز میں ایون کہ فارمرز کی فیملی کے ساتھ وہ انٹریکشن کر کے ہم ویٹ کیمپین ہو رائس کی کوئی کیمپین ہو کسی بھی طریقے کی کوئی کیمپین ہو ہم اس کی گروتھ اس کی سیڈز ویرائٹیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کا نالج ہم ڈور ٹو ڈور فیملیز تک پہنچا سکتے ہیں فارمر کی فیملیز تک. اس طرح کے سیمینار میں فیمیلز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ فارمر کی فیملیز کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے نیکسٹ بھی کیمپینز وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا نالج ہو اور ہم نیکسٹ ان فیوچر بھی ہم کیپیبل ہوں اس چیز کے کہ ہم اس طرح کے انیشیٹیوس کو آگے لے کر جائیں جو اپنی جنریشنس کو فائدہ ہو. جیسے جو انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں پیچھے سے مائنڈ میپ ہوتا ہے کافی پلانس ہوتے ہیں. اب انہوں نے ہمیں یہ دے دیا پلیٹ فارم اب آگے ہماری رسپانسبلٹی ہے انہوں نے تو کام کر دیا ہم اگر اسے لے کر چلیں تو obviously ہمیں بھی بہت فائدہ ہونا ہے ہماری جنریشنس کو بھی اور ایون فارمر کمیونٹی کو بہت فائدہ ہونا ہے جو کہ بہت سوسائٹی میں کم لیول پہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ہمیں فیڈ کرتے ہیں اور ان کے بل پہ ہم لوگ ابھی ادھر ہیں. جیسے کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے یا پھر جو آپ نے پریکٹیکلی کام کیا اس کے؟ دیکھیں اب میں ایز اے فیمیل اگر کسی فارمر کمیونٹی کے پاس جاؤں اور وہاں پہ ان کی فیملی سے انٹریکشن کروں تو اوبیسلی سوسائٹی دہلی میں یہ بن چکا ہے کہ اس چیز کو اتنا ڈائریکٹ اچھی طریقے سے ڈیل تو کرتے ہیں لیکن انہیں ایگزیکٹ ایکوریٹ انفارمیشن دینے سے وہ گھبراتے ہیں کہ فیمیل یہاں پہ اس لیول پہ آ کے ہمیں سکھا رہی ہے مطلب سوسائٹی دہلی میں ہے. تو یہ کچھ پرابلم سٹارٹنگ میں فیس آئی تھی کہ ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن نہیں فیملیز دے رہی تھی اور ویسے بھی حالات کی وجہ سے بھی آج کل کوئی اپنی انفارمیشن نہیں دیتا ایکوریٹ. تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر جس طرح لٹریچر ہم نے ڈیوائڈ کیا یا جو ہم پڑھے لکھے عوام میں پڑھی لکھی فیملیز کے پاس گئے تو انہوں نے بات سمجھی ہماری. لیکن چلیں جنہیں اتنا بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے اس بارے میں یا ابھی بھی جن کی تھوڑی بیکورڈ سے ایریاز میں جن کے بھی سوچ اتنی گرو اپ نہیں کی تو وہاں پہ مشکلات آئی تھی. لیکن کچھ آگے آنے والے دنوں میں یہ امید ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ ہماری اس میں آئیں گی فیلڈ میں تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ بھی صحیح کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں.